صحیح وہ بٹ جو ہے اس کو اسے گوبر لگا ہوا ہوتا ہے، دیکھا ہے میں تو مطلب میں نے آنکھ ہی اسی میدان میں کھولی جب ہمارا گھر ہوتا تھا جس علاقے میں، بچپن سے جب آنکھ کھولی نا تو وہ گوشت مارکیٹ تھی، تو اس میں مطلب یعنی کہ گوشت کے وہ بستے لگتے تھے گلی میں، تو آنکھوں سے وہ بہت کچھ میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. تو خیر تلی پیستے ہوئے تو میں نے آنکھوں سے دیکھا اس میں مکس کر کے، اور یہ صحیح دھلی بھی نہیں ہوتی، بٹ یہ بھی میں نے دیکھا ہے. تو خون جمع ہوا سنا ہے، دیکھا نہیں ہے پیستے ہوئے ساتھ ملا کر، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو مطلب پیسے کھینچنے اور جو حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے تو وہ ایسا کر ڈالتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو اس کے بنتے آج کل اکثر سموسے، لیکن جو سموسا ہمارے سامنے آیا یا کباب میں بھی یہ چیز، کباب یا سموسا سامنے آیا بازار کا، ہم اس کو ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں کنفرم نہیں معلوم یقینی طور پر کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ رعایت ہے. لیکن بہرحال بچنا ضروری ہے، اس سے بہت کوشش کی جائے کہ بچا جائے. اور پھر یہ کہ اس میں کچی پیاز، اچھا پھر یہ اس میں اس کو دھوتے نہیں، اس قیمے کو جو کباب یا سموسے میں ڈالا جاتا ہے نا، یہ عام طور پر اس کو دھوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ خود یعنی کہ یہ آپ معلومات کریں گے تو بتائیں گے آپ کو شاید کہ اگر ہم دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ دھوئے بغیر یہ کباب سموسے میں اس کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. یہ کتنی بڑی آزمائش، تھوڑا سا نفس جو ہے یہ بدبخت قابو نہیں آتا اور یہ گند کھلاتا ہے، وہ مسجد میں کھلاتا ہے. مسجدوں میں یہی تھانوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں کم و بیش ہوتی ہے. تو فیضان مدینہ میں ہم لوگوں نے اس پر روک لگائی ہوئی ہے، لیکن ہم ایک آدمی کو نہیں روک سکتے نا، وہ تو لاتے ہیں کھاتے ہیں، راتوں کو پتہ چلا مجھے، اور افطار میں بھی بیچارے کھاتے ہیں. آپ پھر کس طرح نماز پڑھتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہم مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں، ڈنڈا لے کر عمل نہیں کروا سکتے. تو آپ کی بہتری کے لیے عرضی کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے ہم کو بھوکا مارتے ہیں، ہم کو کہ ہم آپ کے نام پر کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، آپ ہی کے نام پر یہ سب کر رہے ہیں. مدنی چینل بھی آپ ہی لوگوں کے نام پر ہو رہا ہے، آپ ہی لوگ چندہ کرتے ہیں. تو ابھی ہم مطلب نا جھولی پھیلا دیں گے کہ بھئی ہمارے معتکفین بہت نازک ہیں، ان کو سموسے کھانے، کباب کھانے، ان کو پراٹھے کھانے. ابھی دیکھو اب دیر نہ لگ جائے تو بولنا میرے کو، آپ کے نام پہ سب کچھ مل جائے گا. جو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں نا، لوگ یہی سمجھتے ہوں گے نا بیچارے نیک بندے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو سموسے کھلاؤ. ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرنے والے بھی اگر سموسے اور پراٹھے کھانے لگے تو پھر وہ کتابوں میں واقعات رہ گئے بزرگوں کے فاقہ مستیوں کے اور سادہ غذاؤں کے. یہ ساری باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، مجھے پتہ ہے، اندازہ ہے. آپ کسی کی سمجھ میں آتی ہے، باقی جب بھوک لگتی ہے اور سامنے آ جاتا ہے تو بس پھر بچ کر نہیں جاتا، جو بھی آ گیا کھانے کے لیے، پھر کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلا وہ چٹ کیجیے. وہ ایک جنرل مطلب میں نے عرض کی بات. مجھے لگتا ہے پاپا کہ پہلے دن میں اور آج تک فرق ہوگا. آپ مسلسل پہلے روزے سے کم و بیش یہ ذہن دیتے آ رہے ہیں، کئی اسلامی بھائیوں کا ذہن بن گیا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کی طرف اگر طبیعت مائل ہوتے بھی ہوگی لیکن الحمدللہ رکتے ہوں گے. نہیں، یہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے دوست لاتے ہوں گے، دوست لائیں گے اور پھر وہ جب پیکٹ کھلے گا اور خوشبو اڑے گی اور ناک کے نتھنوں سے گزر کر مشا میں دماغ کو معطر کرتی ہوگی تو ہاتھ خود بخود سموسے کی طرف اٹھ جاتا ہے. بابا وہ میرا حسن زن میں عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائی دنوں میں ایسا ہوگا، لیکن آپ کی یہ کوڑھن سن کر یا دیکھ کر کئیوں نے وہ بھی سلسلہ شاید منقطع کر دیا ہوگا. میرا حسن زن ہے، کہیں تو حسن زن، میرا حسن زن نہیں ہے، کیونکہ میں سامنے بولتا ہوں کہ دیکھو یہ دیوالا ہے، ٹھیک ہے یہ دیوالا ہے، مگر سامنے میں جو تماشا دیکھتا ہوں مجھے شرم آتی ہے. شرم مگر تم کو نہیں آتی. ہرس جو ہے نا یار، یہ نہیں چھوڑ دیا. میں رہ جاؤں گا، میں بھوکا رہ جاؤں گا، پھر مجھے ملے گا نہیں. اب کھا ڈالو، یہ مولانا تو بولتا رہتا ہے، اس کی عادت پڑی، کھاتے رہو. آپ کی باتیں سننے ہوگا بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں الحمدللہ. لیکن میں دیکھو، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ میں اپنے نفس کو مار نہیں سکا ہوں.
تب بیچارے ان کے نفسوں کو کیا ماروں گا میں؟ جب میں اپنا نفس نہیں مار سکا تو کسی کا نفس کیا ماروں گا؟ کوتاہی میری ہے. تو دعا کریں کہ میرا اپنا نفس جو اس کو میں مارنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میری زبان میں اثر آ جائے گا اور دھڑا دھڑ پھر دوسروں کے نفس بھی مرنا شروع ہوں گے. کوتاہی میری اپنی ہے. تو یہ بیچارے مطلب سموسے بہت کھاتے ہیں. میں ابھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کس نے کباب کھائے آپ پنجاب کے جو بیچارے باہر کے آتے ہیں نا وہ حسرت سے دیکھتے ہوں گے. لیکن جو ہمارے باب المدینہ کے اور خاص کر گیدرنگ والے جو ہوتے ہیں نا تھوڑا دو پیسے جن کے پاس ہوتے ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں, کماتے ہیں اچھا, مطلب اگر کھاتے پیتے لوگ ان کی سیویاں, ان کے وہ کھجلے, پھینیاں, کھچڑے, آلو, چھولے, چٹنیاں, یہ سب چیزیں آتی ہوں گی. اگر آپ کہیں تو یہ چیک کر لیں کہ اگر ایک بھی ہو تو بابا جیت ہے نا, کہ اب جو ابتدان مگر دوسرے شرمندہ ہو جائیں گے. جو نہیں کھاتا ہوگا وہ دو ہاتھ اٹھائے گا. نہیں میں یہ میں نہیں کھاتا, لیکن یہ بیچارے واقعی سوال میرے ذہن میں کچھ اور ہے. بالفرض کے شروع کے 2-3 دنوں میں اس کا جیسے کسی کے لانے کا یا کھانے کا معمول تھا, لیکن آپ کی باتیں سن کر اگر اس نے مطلب کہ منع کر دیا مت لانا, میں نہیں کروں گا, بس میں اب یہ جو مجھے ملتا ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا, اگر ایک بھی ایسا نکلتا ہے ان دنوں میں تو اب وہ خوشی ہوگی, امید ہے. الحمدللہ. نہیں ایسے تو کئی ہیں ماشاءاللہ, ایسے تو کئی ہوں گے. میں سب کو تو ہر ایک کو تو بول نہیں رہا نا, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ سارا کہ میں بھلے ان لوگوں کے ساتھ اس وقت گھوم پھر نہیں رہا, لیکن کسی نہ کسی ذرائع سے اطلاع تو ملتی رہتی ہے نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. کارکردگی تو مل جاتی ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. اب یہ کہ بیچارے مطلب بچے ہیں, جوان ہیں یار. نفس تو بڈھے کا بھی جوان ہی ہوتا ہے. 100 سال کا بوڑھا ہوتا ہے اس کا نفس جوان ہوتا ہے, کوئی دل بہت کرتا ہے. تو اب یہ کہ کھا لیتے ہیں بیچارے, مگر یہ کہ کم از کم ان بیچاروں کو چاہیے کہ کچی پیاز تو نہ کھائیں. جس سے وہ سموسے میں اکثر کچی پیاز, جو چھولے بکتے ہیں یہ افطار کے لیے آج کل, اس میں بھی کچی پیاز ڈالتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیاز کا قیمہ ڈالتے ہیں, یوں سمجھ لو. بن کباب بعض منگاتے ہیں اس میں کچی پیاز ہوتی ہے. پاپا یہ سب بولنا پڑتا ہے جب آدمی خریدے نا بن کباب. اس کو ہم پہلے بن کباب بولتے تھے, آپ بھی ماشاءاللہ بن کباب بول رہے ہیں. ویسے برگر بولتے ہیں, اب یہ انگلش بڑھ گئی نا اپنے اندر. یہ برگر میں سمجھیں گے, بن کباب میں ہو سکتا ہے نہ سمجھیں. تو برگر میں بھی کچی پیاز 2 آنے کا ملتا تھا بن کباب شاید 2-4 آنے کا. اور یہاں تو برگر 10 روپے کا ملتا. یہاں تو برگر منگا کر کھانا اپنی بالکل وہ کہ یہاں برگر جو گڑبڑ کرے گا نا, کیونکہ یہاں بابا چہل قدمی ہے نہیں, موتقف چل پھر نہیں سکتا, اور یہ کباب بہت ہیوی ہوتی ہے برگر کی. تو ویسے بھی جو ہلکی پھلکی غذا فیضان مدینہ میں مل رہی ہے. وزنی میں سمجھتے ہوں گے, یوں وزن تولتے ہوں گے, کہاں وزنی ہے. وزن اندازہ لگا تو یہ بیچارے تھوڑی سمجھتے ہوں گے کہ ہیوی کس کو بولتے ہیں. وزنی غذا, وزنی سے مراد کیا ہوتا ہے یہ شاید میرا گمان ہے سب نہیں سمجھتے. برگر کی کباب آسانی حل ہو جائے اندر میں, اس کا مطلب برگر ہے, کباب ہے, سموسا, یہ کوئی بھی سب ثقیل غذائیں, وزنی غذائیں. وزنی سے مراد یہ کلو اور 2 کلو کے وزن والی نہیں, ہضمے پر جو بھار ڈالتی ہے یہ وزن, اس سے مراد یہ ہوتا ہے. یہ ہضمے پر بھار ڈالتی ہے, جلدی ہضم نہیں ہوتی. سمجھو وزنی کا مطلب یہ ہے کہ جو آسانی سے ہضم نہ ہو. اب جیسے چاول ہے, یہ جلدی ہضم ہوتا ہے. روٹی ہے, یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے. چاول کھائیں گے بھوک جلدی لگے گی, روٹی کھائیں گے بھوک دیر سے لگے گی. کیسا حکمت کا مدنی پھول ملا یار اپنے کو, کہتے پہلی بار پتا چلا. یہ نہیں اب ہم کو کھانا آتا ہے, کھانا بھی نہیں آتا. سیدھی بات تو یہ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب جیسے نا ابھی آئے سیکھنے کے لیے یہ, تو خالی یہی نہیں آپ کے بابا جہاں ابھی پتہ نہیں ملک بھر کے کہاں موتقفین آپ کو سن رہے. اب یہاں تو چلو آپ کے سامنے جو ہے سو ہے, وہاں بھی ہوگا تو ان پر بھی ایسی نظر کریں کہ وہ کچھ تبدیلی آنی شروع ہو. ناظرین بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک محبت والے ہوتے ہیں, باعمل لوگ ہوتے ہیں. جب بھی کیسے سوالات کرتے ہیں, موتقف بھی تو ہے نا بابا آپ کے, 30 دن والے پورے رمضان والے. اب افطار میں چونکہ ہمارے یہاں چاول کھائے جاتے ہیں زیادہ تر, اس لیے یہ جلدی ہو جاتے ہیں ہضم. اب جلدی جب ہضم ہو جاتے ہیں تو پھر بھوک لگتی ہے.
پھر وہ کباب سموسے آتے ہوں گے یا کھچڑے آتے ہوں گے، اس طرح کی ہیوی اب ثقیل چیزیں آتی ہوں گی، تو پھر شہری میں کم کھایا جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی۔